اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ وسید بریتہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین ومنتخبین مظلومین المحرومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد قال امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ نظام المروہ حسن الاخوہ و نظام الدین حسن الیقین۔ اسلامی معاشرے کے عنوان سے ایک اچھے گھر کی تربیت کے عنوان سے ہماری گفتگو ہفتہ وار یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں چل رہی ہے، اور جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان زرعی اقوال سے خوشہ چینی کر کے آپ کی خدمت میں کچھ ایسے اصول پیش کیے جائیں کہ جن کی مدد سے ہم ایک اچھا ماحول بنا سکتے ہیں، ایک اچھا گھر بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارا پچھلا جو پروگرام تھا لاسٹ ویک، اس میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ ایک گھر کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دین کا پہلے خیال رکھا جائے کہ آیا دینی تقاضے جو ہیں وہ ہمارے اس گھر کے اندر پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ایک تو گھر کی سچویشن کے لحاظ سے ہے، اور جس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ اسلامی گھر میں مثلاً کیا ہے، تو جو بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مومنین کے گھروں میں جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے واش روم، ٹوائلٹ سیٹس جو ہیں وہ قبلہ یا رخ ہیں یا پشت ہیں، اور صاحب خانہ کو پتہ ہی نہیں، خود بھی سارا وقت جو ہے وہ فعل حرام کر رہے ہیں، اور باہر کا بھی کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی ان کے ذمہ ہے، اس لیے کہ جو گیسٹ آیا ہے اس کو تو نہیں پتہ اس گھر میں قبلہ کس طرف ہے اور یہ رخ کس طرف ہے۔ تو یعنی یہ اسلامی گھر ہے، یعنی سب سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے گھر میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آرام کرنا پڑ رہا ہو۔ تو چنانچہ جب گھر لیتے ہیں تو اس کا پہلے رخ دیکھیں، اور اگر رخ قبلہ رخ ہے یا پشت تو دونوں کو حرام ہے، دونوں کا ایسے استعمال، تو اس کو بدلنا واجب ہے۔ تو آپ اپنا جو بھی طاقت اور ہمت ہے تو اس کی ڈیکوریشن پر بعد میں لگا لیں، مگر اس کا رخ پہلے چینج کریں۔ یہ تو ہوا واجب اور حرام کا مسئلہ، اور کچھ مستحبات ہیں، مثلاً سنک جو ہے وہ اس صورت میں لگا ہو یا ہو کہ جب آپ وضو کریں تو قبلہ رخ ہوں۔ تو قبلہ رخ جو ہے وضو کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو وضو تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، تو اگر اس کو قبلہ رخ کر دیں گے تو ایک ایکسٹرا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، گھروں کے اندر کمروں میں جو ہے اس طرح بیڈ ڈالے جائیں کہ آپ کا رخ سوتے ہوئے دائیں طرف سامنے قبلہ رخ ہوں آپ، یعنی آپ کا چہرہ جو ہے اور یہ جو باڈی کا فرنٹ ہے، اگر آپ پہلو کے بل سوتے ہیں، اور عموماً لوگ پہلو کے بل ہی سوتے ہیں، تو وہ جو ہے قبلہ رخ ہو۔ تو بعض امور ایسے ہیں کہ جن میں کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور ثواب بہت ملتا ہے۔
جیسے وضو کر کے سونا ہے، اگر آپ وضو کر کے سو رہے ہیں تو ساری رات آپ کی عبادت میں شمار ہوگی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ قبلہ رخ سونا جو ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر وضو کر کے سو رہے ہیں اور قبلہ رخ سو رہے ہیں تو یہ جو خواب ڈراؤنے آتے ہیں اور اس قسم کے خوابوں میں جو مناظر نظر آتے ہیں جن سے سارا دن آپ جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، تو یہ خواب نہیں آئیں گے۔ اور پھر سونے کے کچھ آداب ہیں، یعنی کچھ پڑھ کے سوئیے اور خدا رسول کا ذکر کر کے، کچھ قرآن مجید کے سورے ہیں وہ پڑھ کے سوئیے، اور اس طرح آپ کی نیند جو ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگی، اور اس کا جو خواب ہے وہ بھی ڈراؤنے نہیں آئیں گے۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دینداری کا خیال کسی گھر کے لیے اصل اساس ہے کہ ہمارے گھر کے اندر دین کا پورا احترام ہو، یعنی جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ ہوں۔ مثلاً الیاذ باللہ، یہ تو میں نہیں سوچ بھی سکتا کہ ہمارے کسی مومن کے گھر میں شراب ہوگی یا کوئی شراب لائے گا، اس لیے کہ وہ مومن ہی کیا ہے کہ اگر وہ شراب کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک ایسی کبیح چیز ہے اور ایسی حرام چیز ہے کہ جو نہ صرف اس لیے حرام ہے کہ خداوند کریم نے اسے حرام قرار دیا ہے، قرآن مجید نے اسے حرام قرار دیا ہے، بلکہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اس قدر اذیت ہوئی ہے کہ اگر یہ کام حرام نہ بھی ہوتا تو ان کی جو اذیت ہے اس کی وجہ سے ایک مومن کو اس کا استعمال تو الگ، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہ ہوتا۔ تو یہ تو میں نہیں یہ کہہ سکتا، نہ کہوں گا کہ آپ کے گھروں میں یہ بری چیز ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ عموماً مومنین نہیں سمجھتے اور گھروں میں رکھی ہوتی ہیں۔ مثلاً مجسمے ہیں، کسی بھی جاندار کا مجسمہ یہ گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان مجسموں میں سے کوئی مجسمہ سامنے ہو تو نماز باطل ہے۔ تو ویسے ہی گھر میں نہیں ہونے چاہیے، اس گھر میں خیر اور برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں مجسمے ہوں۔ یہاں ایک فرق واضح کرنا ضروری ہے کہ کچھ اسلامی فرقے جو ہیں وہ تصویر کے بارے میں بھی یہی حکم رکھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں تصویر جو ہے اس کا حکم مجسمے سے الگ ہے، اس لیے کہ تصویر جو ہے وہ اس شخص کی پرچھائی ہے، یہ اس شخص کی کاپی ہے، اصل میں وہ خود کچھ چیز نہیں ہے۔ جیسے آپ پانی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے، یا آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے، تو وہ تصویر بھی وہی چیز ہے، یعنی کیمرے نے آپ کی اس عکس کو، اسی لیے اس کو عکس بھی کہتے ہیں عربی میں، تو وہ جو ہے وہ ایک کاغذ پر لگا دیا، تو وہ اصل ہے، حقیقت ہے آپ، وہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ہاتھ سے تصویر بنانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ جو لوگ قلم سے تصویریں بناتے ہیں یا پینٹنگ سے، تو وہ جائز نہیں ہے، نہ انسان کی اور نہ کسی جاندار کی۔ اور اسی طرح مجسمے جو ہیں وہ انسانی ہوں یا حیوانی ہوں یا جرند پرند ہوں، تو ان کے مجسمے بھی گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں دیکھ لیجیے آپ اسلامی گھر اور غیر اسلامی کیسے بنے گا، یعنی آپ گھر میں داخل ہوئے تو اگر مجسمے نظر آ رہے ہیں تو سمجھیے کہ یہ گھر اسلامی نہیں ہے، اور اگر وہ گھر مجسموں سے پاک ہے تو وہ اسلامی گھر ہے، یعنی یہ بھی چیز ایک آپ کے گھر کو اسلام میں لے جا رہی ہے یا نکال رہی ہے۔ اس کے علاوہ میوزک اسلام میں حرام ہے، اور اس کے لیے یعنی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس قدر اقوال ہیں ائمہ علیہم السلام کے
اور اس قدر احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ہم اس قدر روشن خیال ہو گئے ہیں اور اس قدر ماڈرن ہو گئے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم اب گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری لائف کا ایک حصہ ہیں اور ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہم نے ان کو اپنی لائف میں داخل کر لیا ہے۔ ساری دنیا اس کو داخل کر لے، مگر ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو چیز پروردگار عالم نے حرام قرار دی ہے اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے حرام کیا ہے، اس کے بارے میں توجیہیں دینا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنے خیالات پیش کرنا۔ شیطان کیوں شیطان بنا تھا؟ حالانکہ عبادت گزار بھی تھا، اور اس قدر عبادت کی شیطان نے کہ فرشتوں کو حیران کر دیا، اور اسی وجہ سے تو زمین سے اٹھا کر کبھی پہلے آسمان پر، کبھی دوسرے پر، کبھی حتیٰ کہ 7ویں پر پہنچ گیا۔ وہ صرف عبادت کی وجہ سے، اور اس قدر سجدے پر سجدے کرتا تھا اور پروردگار عالم کی عبادت کرتا تھا کہ فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ مگر کیا انجام ہوا کہ اس نے اپنی مرضی خدا کے احکام میں شامل کی۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے ایک زاہد اور عابد کو شیطان مردود بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ اپنی مرضی کی وجہ سے۔ یعنی جب حکم خدا واضح ہو گیا، جب حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح ہو گیا، تو اب ہم کون ہیں کہ اس کی توجیحات پیش کریں، اس کے بارے میں دلائل دیں اور دنیا والوں کے اقوال اس میں شامل کریں؟ خدا افضل ہے یا دنیا افضل ہے؟ ہمارے پیغمبر صادق ہیں یا دنیا والے سچے ہیں؟ ائمہ معصومین علیہم السلام ہمارے لیے حجت ہیں یا دنیا کے فلسفی؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ کس کا قول ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ خالق کائنات جس نے روح بنائی ہے اس نے کہا ہے یا پیغمبر نے کہا ہے؟ پروردگار نے روح کو خلق کیا ہے جو ایک لطیف چیز ہے، اور اس کو خباثت کی غذا دیں، اس کو حرام کی غذا دیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اسلام اس میں کوئی زیادہ ہم پر پابندیاں بھی نہیں لگا رہا، اور جو ہے وہ کوئی خاص وہ ممانعت بھی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اس قدر اس کے بارے میں فرامین موجود ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کو بھی غنا میں پڑھنا حرام ہے۔ پڑھ رہے ہیں آپ قرآن، اگر غنا میں پڑھیں گے تو حرام ہے۔ آپ جو ہے اذان اگر غنا میں دیتے ہیں تو حرام ہے۔ آپ اگر عزاداری میں غنا استعمال کرتے ہیں تو بھی حرام ہے۔ حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کہہ دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ اس کو دنیا کا کوئی شخص، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے حرام کو حلال کر دے یا حضور کے حلال کو حرام کر دے۔ اگر یہ کرنا ہے تو پھر کوئی نیا نبی لائیے، کوئی نئی شریعت لائیے، اور جب نئی شریعت آپ کہیں گے یا کوئی نیا نبی کہیں گے تو پھر خدا بھی کوئی نیا لائیے، کیونکہ اس خدا نے تو اب کہہ دیا ہے کہ یہ شریعت آخری ہے اور یہ نبی آخری ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ احکام چینج ہوں گے۔ تو چنانچہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا یہ واقعہ کتنی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ 14 سال کا جو عرصہ آپ نے زندان میں گزارا، اس میں مختلف زندانوں میں امام علیہ السلام منتقل ہوتے رہے، اور کچھ زندان ایسے تھے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی،
جگہ بہت تنگ ہوتی تھی، آرام نہیں فرما سکتے تھے، اور کئی جگہ پر تو قیام وجوبی سے قاصر ہو گئے۔ نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ایک آدمی جو صحت مند ہے یا ٹھیک ٹھاک ہے اس کے لیے واجب ہے قیام میں کھڑا ہو۔ تو ایسے تنگ جگہوں پر کئی جگہ امام علیہ السلام کو رکھا گیا کہ جس میں قیام نہیں کر سکتے تھے، مگر اتفاق سے ایک جگہ جو تھی جہاں امام کو لے جایا گیا ایک دفعہ، تو وہ جگہ ذرا کشادہ تھی، ہوادار بھی تھی، اچھی بھی تھی، مگر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے وہ جو پہلی جگہ تھی جس میں جو ہے وہ تنگ رہ رہا تھا، مجھے وہاں لے جاؤ۔ پوچھا گیا مولا سے کہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پڑوس میں ایک گویا رہتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، آج گویے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا محب سمجھ رہے ہیں، ادھر گانے سے اٹھتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سب اسی طرح بے وقوف ہیں، کہ جو یہ نہیں سمجھتے کہ تم اصل کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری زبان پر اہل بیت کا ذکر زیب نہیں دیتا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر میں، اس زندان میں مجھے روحانی اذیت ہوتی ہے۔ آپ بنائیے روح کی غذا موسیقی۔ امام فرماتے ہیں روح کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ کہ وہ گویا جب گاتا ہے اور وہ جو اوزار ہیں گانے والے، جو انسٹرومنٹس ہیں، وہ جب یوز کرتا ہے اور گاتا ہے تو امام فرماتے ہیں مجھے روحانی اذیت ہوتی ہے، اس لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اس قدر ائمہ کے اقوال ہونے کے باوجود پھر بھی اگر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی گلوکار ہے جس کا دھندا یہ ہے فعل حرام، اور وہ اس کو ہم سٹیج پر چڑھا دیں، اس کو امام حسین علیہ السلام کے گانے کی طرز پہ وہ نوحے پڑھے اور وہ کیسٹیں ہم لگائیں، تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں یا ہم مکاری کر رہے ہیں؟ ہم گانے کے نشے کو سننے والے نوحے میں وہی نشہ لے رہے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں ہم ایسے گانے نوحے؟ اس لیے کہ وہ گانے والی حس جو ہے وہ بھی سکون میں آ جائے اور دنیا یہ سمجھے کہ ہم تو نوحہ سن رہے ہیں۔ یہ جو دین کو اپنی مرضی پر چلانا ہے، اپنی خواہشات پر ہم نے دین کو چلانا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ ائمہ کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی جب لوگ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، بات اپنے مطلب کی ہوگی کسی امام سے منسوب کر دیں گے، اور سننے والے سادہ قسم کے ذہن والے لوگ بیچارے وہاں کے سے چپ کر جائیں گے، بھئی ہماری کیا مجال ہے اگر امام نے ایسا فرمایا۔ امام نے یہ فرمایا ہے کہ میری روح کو تکلیف ہوتی ہے جب گانا بجتا ہے، تو اس لیے اسلامی گھر کیا ہوگا کہ جس میں سے گانے کی آواز نہ آئے، جس میں سے موسیقی نہ ہو، بلکہ آواز آئے تو اچھی آواز آئے۔ عورتوں کی آواز اس قدر دھیمی ہو کہ باہر کوئی سنے نہیں، مردوں کی آواز بھی اس قدر نرم ہو، اس قدر شائستہ گفتگو ہو، اور پھر آواز کی زیادتی جو ہے وہ اڑوس پڑوس والوں کے لیے اذیت کا باعث بھی بنتی ہے۔ یہ خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس والے
آپ کے اونچا بولنے سے، شور مچانے سے تکلیف میں تو نہیں ہیں، اور اگر آپ اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے تو آپ گنہگار ہیں۔ چنانچہ مومن کے گھر سے اچھی آوازیں آئیں جو کسی کو اذیت بھی نہ دیں، بالخصوص خواتین کی آواز۔ جو نمازیں جہر کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، مغرب اور عشاء اور صبح، اس میں پروردگار عالم نے عورتوں سے تکلیف اٹھائی ہوئی ہے، صرف مردوں کے لیے ہے۔ یعنی خدا یہ نہیں چاہ رہا، پروردگار اپنے واجب کو بھی اس رعایت سے چینج کر رہا ہے کہ عورت جو ہے اس کی آواز غیر محرم کے کانوں پر نہ پڑے۔ تو بلا وجہ آوازیں نکالنا اور گھر کے اندر اتنا اونچا بولنا خواتین کا یہ عیب ہے۔ شریف گھروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے شب عاشور کیا کہا تھا؟ کیا امام زین العابدین صرف اس لیے امام ہیں کہ ہم ان کا وہی رخ جو ہے قید والا وہ ہم نے یاد رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ وہی یاد کرنا ہے کہ وہ بیمار تھے اور وہ اسیر تھے اور کچھ نہیں تھے؟ وہ حجت خدا تھے، وہ اپنے وقت کے امام تھے، وہ آج بھی ہمارے امام ہیں، آج بھی ہمارے مولا ہیں، سید و سردار ہیں۔ ان کی زندگی کے دوسرے پہلو جو ہیں ان سے سبق کب لیں گے؟ کب سمجھیں گے کہ ہمارے ائمہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ تو چنانچہ یعنی اگر ہم نے مومن بننا ہے، ہم نے اگر شیعہ بننا ہے، تو پھر ان باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اور یہ پھر اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہیں کہ کسی محلے میں اگر آپ کا گھر ہے اور آپ شیعہ ہیں تو آس پاس جتنے رہنے والے ہیں ان کی توجہ آپ کے گھر کی طرف ہوگی کہ یہ شیعوں کا گھر ہے، یہ شیعوں کی عورتیں ہیں، یہ شیعوں کے بچے ہیں، یہ شیعوں کے مرد ہیں، اور پھر آپ کی ہر حرکت جو ہے وہ اہل بیت کے مذہب کی طرف منسوب کی جائے گی۔ تو اس بات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے کہ ہم اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلوا رہے ہیں، مومن کہلوا رہے ہیں، تو ہم ایک چیلنج بن رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں، شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو شب عاشور امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بابا جان، یہ آپ نے خیمے اتنے نزدیک کر دیے ہیں کہ میری پھوپھیوں کی آوازیں آپ کے صحابہ کے کانوں پر جائیں گی، اور وہ صحابہ بھی کون کہ جن کے خاک پاک کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں۔ سلام ہو ہمارا امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر، ہمارے کروڑوں درود اور سلام ہو شہدائے کربلا پر، جن کی اتنی عظمت اور جن کا اتنا مقام ہے کہ جن کی زیارت میں سلام ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بھی ناصر ہیں۔ السلام علیکم یا انصار اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ اس قدر باعظمت شخصیات، اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام جن کے نام پر ہم ماتم کر رہے ہیں، جن کے نام کے ہم عزادار ہیں، جن کے دکھ کے لیے ہم جو ہے وہ سینے پیٹ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین کی آوازیں ان مقدس کانوں تک بھی جائیں جو غیر محرم ہیں۔ تو چنانچہ گھر کا ماحول اس قدر اسلامی بنانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر جو بچے تربیت پائیں گے، کل وہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھے مسلمان اور اچھے مومن بن کر نکلیں۔ تو گھر کے موضوع پر بات ہو رہی ہے تو ضمناً یہ بھی عرض کیا کہ
اونچی آوازیں نہ ہوں، اذیت والی آوازیں نہ ہوں، موسیقی اس گھر میں نہ ہو۔ پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جی موسیقی کے آلات جو ہیں وہ حرام ہیں، تو اس لیے گھر میں نہ رکھو۔ مگر آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ضروری ہو گئی ہیں اور گھروں میں ہیں، ان سے ہی سارا کام ہو سکتا ہے، انہی سے موسیقی بھی ہو سکتی۔ چنانچہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کا وظیفہ اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اس بات پر توجہ رکھے کہ کوئی چیز مس یوز نہ ہو رہی ہو۔ ٹی وی اگر لیا ہوا ہے تو اچھے پروگرامز کے لیے، نیوز کے لیے، اور اگر ریڈیو ہے، ریڈیو تو آج کل خیر گم ہی ہو گیا، یا مثلا آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، تو ایسی چیزیں جو فساد پھیلاتی ہیں، جو گمراہی پھیلاتی ہیں، وہ ان پر نہ دیکھی جائیں۔ تو یہ ہے اسلامی گھر۔ تو چنانچہ اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو آج اس پروگرام میں ہم نے مولا کا یہ فرمان آپ کی خدمت میں پڑھا، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ نظام مروت جو ہے یہ بہترین بھائی چارگی ہے۔ یعنی معاشرے میں جتنے افراد ہیں وہ آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، ایک دوسرے کے بھائی بنیں۔ اور دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ مسلمانوں کو بھائی چارگی کی عملی ٹریننگ دی۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں، اور ایک دفعہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو 2 دفعہ آپ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے غیر ہیں، تو چلو میں اس صورت میں آپ کو ملا دیتا ہوں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو اس بنا پر بھائی سمجھیں کہ یہ اللہ کے حبیب نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تو کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے سب سے پہلے بھائی چارہ ضروری ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور مکہ میں جو مختصر تعداد تھی مسلمانوں کی، ان کو اور زیادہ قریب لانے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو پکڑا اور دوسرے کا بھائی بنایا، پھر دوسرے کو پکڑا، تیسرے کا بھائی بنایا، تو اس طرح کر کے رشتہ اخوت قائم کیا۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے تشریف لائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار جو کہ پہلے مدینہ میں رہ رہے تھے اور جو مہاجرین تشریف لائے مکہ سے، ان دونوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، اور صرف بھائی نہیں بنایا بلکہ انہوں نے گھر کی چیزیں بھی شیئر کیں آپس میں، اور ایسے شیئر کیں جیسے بھائی کرتے ہیں۔ تو اسلام میں تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اسی طرح ہمارے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں معاملات کو شیئر کریں۔ آپ کے گھر اگر ایک اضافی چیز ہے اور دوسرا مومن ایک بھائی آپ کا جو ہے، اس کا چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں، کسی علاقے کا ہے، کسی زبان کا ہے، کسی رنگ کا ہے، نسل کا ہے، جو حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ انصاری ہے اور یہ خزرج قبیلے کا ہے یا کسی بڑے فیملی کا ہے اور ادھر سے ایک جو ہے افریقی حبشی ہے، تو میں بھائی نہ بناؤں؟ نہیں، آپ نے بھائی بناتے ہوئے نہ قوم دیکھی، نہ نسل دیکھی، اور نہ رنگ دیکھا، نہ زبان دیکھی، مگر ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمائی، اور جس کا نتیجہ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھی
کہ بھائی بناتے ہوئے کم از کم ہم مزاج اور ہم فکر ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے مزاج نہ ملیں، طبیعتیں نہ ملیں اور بھائی بننے کے بعد لڑائی ہو۔ تو اس کے لیے آخری جگہ جب آپ نے یہ بھائی چارہ قائم فرما دیا تو آخر میں کیا کیا؟ امیر المومنین رہ گئے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو آپ نے حضور سے پوچھا، مدینہ میں بھی ہوا، مکہ میں بھی 2 دفعہ ہوا، اے اللہ کے حبیب آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو علی کا بازو پکڑا اور اپنے گلے سے لگا کر کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں تجھے کس کا بھائی بناؤں جبکہ تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ گویا بتا رہے ہیں کہ میرے معاملات تیرے ساتھ شیئر ہوں گے، جس طینت کا میں ہوں اسی طینت کے تم ہو، جس مزاج کا میں ہوں اسی مزاج کے تم ہو، جس طبیعت کا میں ہوں اسی طبیعت کے تم ہو، جس شجرہ طیبہ کا شاخ میں ہوں اسی کی تم ہو، اور جس نور سے میں آیا ہوں اسی نور سے تم ہو۔ تو چنانچہ بھائی چارگی جو ہے اور آپس میں بھائیوں جیسا پیار کرنا کسی معاشرے کی جو ہے تربیت کے لیے پہلا پوائنٹ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نظام الدین جو ہے وہ حسن الیقین ہے، یعنی دین کا نظام تب ہی چل سکتا ہے کہ جب یقین ہو، اور اگر بے یقینی ہے تو پھر دین کے کام کرتے ہوئے آپ ایک بوجھ محسوس کریں گے۔ یعنی آپ ایسا کہ مثلا نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو جلدی جلدی ختم کی اور جان چھڑوائی، روزوں کا مہینہ آ گئے تو ماتھے پر بل پڑ گئے، دل گھبرا گیا، اتنے لمبے روزے، اور پھر شکر کیا رمضان ختم ہوا۔ ادھر روزہ کھلا تو ادھر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس دن کی ہی صرف جو غذا نہیں کھائی تھی وہ ہی کھا لے تو غنیمت ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی کھا رہے ہیں۔ تو یہ لطف کیوں نہیں عبادت میں؟ اس لیے کہ یقین نہیں، یقین کی اس منزل پہ فائز نہیں ہیں۔ دین کو مان لیا ہے مگر ابھی یقین نہیں آ رہا۔ کہ سب سے پہلے دین کا نظام بنانے کے لیے اپنے عقائد کو یقین کے اوپر استوار کرنا ہے۔ خدا ہے، یقین ہو، دین ہے، یقین ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اور جو کچھ تشریف لائے وہ اپنے ساتھ جو قرآن مجید لائے، احکام لائے، شریعت لائے، وہ سب یقین ہے، صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے 12 امام ہیں جو معصوم ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں اور نائب ہیں، یقین ہے، قیامت آئے گی، یقین ہے۔ چنانچہ یہ یقین کی بنیاد پر ہی احکام پر، صحیح دین پر عمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ معاشرے کی، جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ ابتدا میں بھائی چارہ ہو، بھائی چارے کے بغیر ایک معاشرہ جو ہے وہ صحیح پیار اور محبت کا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے۔ من عذب و لسانو قصر و اخوانو، اگر آپ کی زبان میٹھی ہے، اگر آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں، یعنی بھائی چارے کی گفتگو کرتے ہیں، پیار اور محبت کی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ خود آزما کر دیکھ لیجئے۔ یعنی جن لوگوں کی زبانیں شائستہ ہوتی ہیں، جو لوگوں کا احترام کرتے ہیں گفتگو میں، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، اور اگر کوئی سخت اور کڑوی بات بھی ہو تو اس کو اس طرح ملائم اور نرم طریقے سے
پیش کرتے ہیں کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، تو ایسے افراد کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی زبان میٹھی ہے تو آپ کے دوست بہت زیادہ ہوں گے۔ تو زبان پر کنٹرول، یعنی بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ جن سے ہو رہی ہے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ گفتگو میں طنز نہ ہو، گفتگو میں مزاحیہ پن ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی کی توہین ہو، جس سے کسی کی دل شکنی ہو، اور ایسے بولیں کہ جیسے رس کھل رہا ہے، گفتگو میں اتنی مٹھاس آ جائے کہ کڑوی بات بھی اچھی لگنے لگے۔ تو یہ بھائی چارہ جب قائم ہوگا اور اچھی گفتگو ہوگی تو پھر جو ہے وہ انسان ایک اچھے معاشرے کے اندر ایک معاون کی حیثیت اختیار کرے گا، اور ایسے معاشرے کی بنیادیں جو ہیں وہ محبت اور پیار پر اٹھیں گی۔ ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو گھریلو زندگی میں بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اور معاشرے کے اندر بھی بہت ضروری ہے، جس میں ہم نے بتایا کہ محبت ہو، پیار ہو، اخلاص ہو، عفو و درگزر ہو، اور عدالت اور انصاف ہو، اور دینداری ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حقوق اور فرائض کا خیال بھی ضروری ہے۔ یعنی آپ کو یہ پتہ ہو کہ مجھ پر حقوق کیا ہیں میرے اور فرائض کیا ہیں، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم حقوق کے بارے میں تو اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم نے دوسروں سے کیا لینا ہے۔ مثلاً بزرگ ہیں، یہ پتہ ہے کہ بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں پتہ کہ بزرگوں کا بھی کیا فرض ہے۔ یعنی حقوق اور فرائض میں جو ہے وہ اعتدال ہو، ایک ہاتھ سے حقوق لے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے فرائض پورے کر رہے ہیں۔ بزرگی کا احترام ہے، مگر بزرگوں کو بھی کیسے رہنا چاہیے، کیسی گفتگو کرنی چاہیے، اور گھر کو جیل نہ بنا دیا جائے، ایک حبس خانہ نہ ہو گھر کہ جس میں آدمی اذیت محسوس کرے۔ یعنی گھر کے افراد اس گھر کے اندر آزاد ہوں، حر ہوں، ناجائز پابندیاں اور ناجائز قسم کی ماحول کے اندر شروط لگا کے گھر کو جیل خانہ نہ بنائیں، ہاؤس اریسٹ نہ کریں گھر والوں کو، دین کے کاموں پر حکم کریں، حرام چیزوں سے روکیں، بری چیزوں سے روکیں، اچھے آداب سکھائیں، بتائیں، چلائیں، مگر آزادی بھی ضروری ہے۔ ایج کے لحاظ سے جو ایج کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ مثلا بچے کی کیا طبیعت ہے، بچے کی کیا ضروریات ہیں، نوجوان کی کیا خواہشات ہیں، خواتین کے کیا شوق ہیں، تو اسلامی حدود اور قیود کے اندر رہ کر ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ گھر جیل نہ بنے، اور کہیں ایسا نہ ہو گھر والے دعائیں کریں کہ بزرگ جو ہیں وہ جائیں تاکہ ہمیں راحت اور سکون ملے۔ اور بہت سارے گھروں کا انجام اس قدر ہم نے بھیانک دیکھا ہے، یعنی جس گھر کا سربراہ ناجائز سختیاں کرے، دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا ہو، گھر والوں کی جائز ضروریات کو پورا نہ کرے اور اذیت دے ان کو، اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد پھر جو گھر کا حشر ہوتا ہے وہ الامان والحفیظ۔ تو یہ دولت کس لیے جمع کی ہے؟ اگر اس سے نہ خود سکون لینا ہے، نہ گھر والوں کو راحت اور آرام دینا ہے، تو پھر یہ کس لیے بنا کر آپ بیٹھے ہوئے؟ قیامت والے دن اس کا حساب دینے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ افسوس کرنے والا شخص کون ہوگا؟ سب سے زیادہ افسوس پوچھا گیا، یا حضرت ارشاد فرمائیے سب سے زیادہ افسوس کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کو جہنم کی طرف اس لیے لے جا رہے ہوں گے کہ اس نے اپنے مال کو دنیا کے اندر خرچ نہ کیا، جائز خرچ بھی نہ کیے، خمس و زکوٰۃ بھی نہ نکالا، اور اقارب کے حقوق ذی القربیٰ بھی ادا نہ کیے، اپنے بچوں کو بھی آرام سے نہ رہنے دیا، اور پیسہ جمع کر کے جمع ہی چھوڑ کر چلا گیا، اور آج اسی کی پاداش میں وہ جہنم کی طرف کھینچ کر لیے جا رہے ہوں گے فرشتے اس کو، کہ اچانک اس کی نظر پڑے گی تو اس کو اپنے ورثاء نظر آئیں گے، وہ افراد جو مرنے کے بعد اس کے وارث بنے، کسی بھی طبقے کے لحاظ سے ہوں، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، اس کی اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں یا جو بھی ہیں، تو ان کو دیکھا کہ وہ خوش و خرم جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ شخص تعجب کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے جہنم میں تو آپ نے لے ہی جانا ہے، لیکن مجھے ایک لمحے اگر آپ مہلت دو تو میں ان اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے پوچھوں کہ تمہیں جنت میں کون سی چیز لے کر جا رہی ہے، تو فرشتے اس کو اجازت دیں گے حکم خدا سے، اور پھر وہ پوچھے گا تو وہ جو ورثاء ہیں وہ کہیں گے کہ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے جا رہی ہے اور ہمیں جنت میں لے جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت، جو جمع تم نے کی تھی اور اس کو جائز استعمال نہ کیا، اس میں سے خمس و زکوٰۃ نہ نکالا، حقوق نہ نکالے، وہی دولت تمہیں جہنم لے جا رہی ہے، اور جب وراثت میں وہ دولت ہمارے ہاتھ میں آئی، جب ہم اس کے مالک ہوئے، تو اسی دولت سے ہم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے، ہم نے اس میں سے خمس نکالے۔ مرنے کے بعد اگر آپ کے پیسے سے ورثاء خمس نکال رہے ہیں تو وہ آپ کا خمس نہیں ہے، آپ تو سزاوار ہیں، آپ نے تو نہیں نکالا، اب تو ان کا پیسہ ہے، تو اس میں سے اگر وہ نکالتے تو اس کا اجر ان کو ملے گا۔ تو چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں سب سے زیادہ افسوس اس کو ہوگا، ہائے میرا پیسہ، میری کمائی، میری دولت جس کو میں جمع کرتا رہا، آج اس نے مجھے جہنم میں بھیج دیا اور یہ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ انسان کو ایک گھر کا ماحول اپنی حیثیت کے مطابق، اسلام نہ فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے، نہ کنجوسی کا حکم دیتا، کفایت شعاری، حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، بلا ضرورت خرچ نہ کرو، اتنا پکاؤ جو تم نے کھانا ہے، زیادہ مت پکاؤ، مت پھینکو، خدا کے رزق کا احترام کرو۔ فیشن بنا ہوا ہے آج کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے میزیں بھر دیتے، اور پھر وہ کون کھائے گا اتنا، پھر اس کو پھینک دیتے۔ تو اللہ کی نعمت کی قدر کر، اور لباس ہے مثلا اتنا لباس لو جتنا تمہاری ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ گھر میں کپڑے رکھنے کی جگہ ہی نہ ہو۔ پیسہ خرچ کرو مگر ضرورت پر اور اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں کنجوسی جائز نہیں ہے، وہاں آپ پیسہ خرچ کرو۔ تو اب بزرگ جو ہیں ان کو اگر یہ ہے کہ میرے حقوق یہ ہیں، میری باتوں کو مانا جائے، میرے آگے کوئی بولے نہیں، مجھ سے آواز اونچی نہ ہو، تو پھر بزرگوں کو بھی بزرگی پر عمل کرنا چاہیے، اپنے فرائض بھی ادا کریں۔
اسی طرح بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، سب کے حقوق و فرائض ہیں۔ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پڑوسی ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں، ایک دوسرے کے فرائض بھی ہیں۔ تو اگر آپ کو حقوق چاہیے تو فرائض پر عمل کیجئے تاکہ آپ کو اپنے حقوق بھی مل سکیں۔ اور اس کے بعد احترام شخصیت۔ ہر انسان کی ایک حرمت ہے، ہر انسان کی ایک عزت ہے اور ایک آبرو ہے، اور انسان کی عزت اور آبرو کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت جو انسان کے پاس ہے وہ اس کی آبرو ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنی عزت اور آبرو کا خود احساس کرے، یعنی خود سمجھے اپنے آپ کو کہ خدا نے مجھے خلق کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے اور مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، میرا ایک مقام ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ بکتے تھے تو اتنی غلطی خرید و فروخت کرنے والوں کی نہیں تھی کہ وہ خرید اور فروخت کرتے تھے، ان کی بکنے والوں کی بھی غلطی ہے جو اپنی قیمت سن کر خاموش رہتے تھے۔ کسی نے کچھ ہزار لگا دیے، کسی نے کچھ ہزار کہہ دیے، اور انسان کی خرید اور فروخت ہوتی تھی، جس کو اسلام نے ختم کیا، اور پھر اس کے لیے ایسے حکیمانہ اصول بنائے کہ جن کے ہاں پہلے رشتے چل رہے ہیں غلامی والے، وہ بھی بعض گناہوں کے کفارے اس قدر مقرر کیے آزاد کرنا غلام کا کہ آہستہ آہستہ دنیا سے یہ لعنت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو انسان کو اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میری کچھ آبرو ہے، میری کچھ عزت ہے، میرا کچھ احترام ہے۔ سب سے پہلے اپنا احترام، اور پھر باقی فیملی کے افراد کا بھی سب کا احترام۔ مرد حاکم ہے، بیوی محکوم ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیوی کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اس کا اپنا احترام ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس احترام کو ختم نہ کرے۔ اسی طرح بڑے اگر ہیں، بھائی چھوٹے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں تو میرا زیادہ احترام ہے اور میں چھوٹوں کو چاہے جو مرضی کہتا رہوں، ماروں، گالیاں دوں، ان کی کوئی عزت اور آبرو نہیں ہے۔ ہر شخص کا احترام ہے، ہر شخص کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ چنانچہ گھر کے اندر ہوں تب بھی اس کا ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے، اور معاشرے میں بھی ضروری ہے کہ ہر آدمی کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے، اس کی شخصیت کو سمجھا اور پہچانا جائے، اور کسی کی ہتک کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو بے آبرو کرنا، کسی کے ساتھ گھٹیا گفتگو کرنا، یہ کہاں جائز ہے؟ چنانچہ احترام ضروری ہے، مگر پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے خود اپنا احترام پتہ ہو۔ اپنی آبرو ریزی کروانا بھی ناجائز ہے، یعنی اپنی شخصیت کو مجروح کرنا۔ یعنی پروردگار عالم نے جو عزت عطا فرمائی ہے، خدا نے جو مقام دیا ہے، جو شرف دیا ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، آپ کا مالک ایک ہی ہے جو پروردگار ہے۔ یہ سر سوائے اس کے کسی کے ہاں نہیں جھک سکتا۔ یہ جبین صرف خدا کے لیے ہے کہ اس کے حضور میں جھکائی جائے۔ یہ بڑے لوگوں کے حضور میں نہیں جھکنی چاہیے، یہ بادشاہوں کے حضور میں نہیں ہونی چاہیے، یہ دولت مندوں کے ہاں نہیں جھکنی چاہیے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں اپنے آپ کو یوں نہ گرا دیں کہ جو احترام صرف خدا کے لیے ہے، اور بالخصوص سجدہ،
یہ تو اس قدر خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کہ نہ کسی نبی کو جائز ہے، نہ کسی امام کو جائز ہے، اور نہ کسی نبی نے سجدہ کروایا اور نہ کسی امام نے کروایا۔ کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا ہو، کسی نے جرت کی ہو، یا کسی نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا ہو، یا کسی کے اندر ہمت ہوئی ہو۔ کیوں نہیں ہمت ہوئی؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے حضور میں اگر یہ کام ہوا تو توحید کے یہ محافظ ہیں، یہ پروردگار عالم کے دین کے محافظ ہیں، یہ خدا کے اصولوں کے محافظ ہیں، یہ اس کی شریعت کے محافظ ہیں، یہ کسی صورت میں گوارا نہیں کریں گے۔ چنانچہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی، کسی میں یہ ہمت پیدا نہ ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مشہور ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، متفق علیہ حدیث، سب مسلمانوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے اور سب سنتے بھی، یعنی پہلا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ خدا کے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا، اس کا مطلب جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو تم مجھے سجدہ کرتے، یا خدا کے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو ائمہ کو سجدہ کرتے۔ نہیں، فرمایا اگر خدا کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے یہ کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ یعنی اگر جائز بھی ہوتا تو کہاں ہوتا؟ یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی سے ہوتا، یعنی ہم جدھر چاہیں سجدہ کر لیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو عبد ہیں، دین کا مالک اور خالق، جس نے ہمیں دین بھی دیا ہے، جس نے ہمیں وجود بھی دیا ہے، ہم تو اس کے احکام کے پابند ہیں۔ جس چیز پر وہ راضی ہو اس پر ہمیں چلنا ہے۔ شیطانیت کیا ہے؟ کہ خدا کہے اور مانا نہ جائے، یہ ہے شیطانیت۔ تو چنانچہ اس سے پہلے کہ اگر اللہ کا کوئی ایک فرمان آپ جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے کی نیکیاں پھر نہیں دیکھی جائیں گی۔ شیطان کی دیکھی گئی، اس کی باتیں جو ہیں وہ دیکھی گئیں۔ بس ایک دفعہ اگر حکم خدا کی خلاف ورزی ہوئی، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے اوپر اپنا رائے کا حکم لگانا، اپنی رائے کو بڑھانا اور پیش کرنا، یہ ایسا بڑا تکبر ہے کہ جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ یعنی احترام ایک الگ چیز ہے، احترام کیجئے، لوگوں کو عزت دیجئے، اپنی عزت معاشرے میں کروائیے، اپنا احترام زندہ رکھیے، باقی رکھیے، مگر اس کی بھی کوئی حد ہے۔ وہ احترام جو خدا کے لیے ہے وہ نہیں، وہ احترام حتیٰ کہ جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے لیے ہے، وہ احترام عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ عموماً ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ہم مراجع عظام کے مقلد کیوں ہوں، ہم ائمہ کے مقلد ہیں۔ کتنی غلط سوچ ہے بھائی، ہم ائمہ کے مقلد نہیں ہیں۔ مقلد میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس چاہے مجتہد کی آپ تقلید کر لیں۔ ائمہ کے اندر آپ کو گنجائش ہے کہ اس امام کو نہ مانے اور اس امام کو مان لیں۔ ائمہ کے ہاں تقلید نہیں ہے، وہاں اطاعت ہے، وہاں سر جھکانا ہے، ان کے قدموں پر چلنا ہے، ان کے احکام کو سننا ہے، وہاں اطاعت ہے، وہاں تقلید نہیں ہے۔ تقلید اس حد تک ہے کہ جس حد تک اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں ہوں اور دین کو معلوم کرنے کے لیے ان کے جو فقہا ہیں، جن کو وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں، ان سے احکام معلوم کرنا دین کے، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا ہے۔ صرف مسائل دین میں جو
ان کی محنت ہے اور کاوش ہے، اس کے لحاظ سے حکم خدا کو جاننا، یہ تقلید ہے۔ باقی ائمہ کا جو احترام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، جو پیغمبر کا احترام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو احترام، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، اور اپنا احترام بھی ضروری ہے، یعنی اپنے نفس کو بھی محترم سمجھیے اور ایسے افعال سے بچا جائے کہ جس سے اپنی توہین ہو رہی ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معرفت دی ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام جیسی مقدس ہستیوں کو ہمارا امام اور رہبر بنایا ہے، خدایا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہمیں صحیح طور پر دین مبین کو سمجھنے اور اس پر چلنے اور اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔